الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ نے اسے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور آخرت میں کامیابی کے لیے معیار یہی ہے۔ اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ دونوں ہی بہت ضروری ہیں۔ اللہ کا حکم اپنی مرضی سے پورا کر لیا جائے اللہ کو قبول نہیں ہے۔ جو عمل حضور کے طریقے پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پیروی اور اتباع میں ہوگا، وہی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ انبیاء اور رسولوں کو اللہ اسی لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو نمونہ دکھائیں، تاکہ لوگ ان کی پیروی کر سکیں، اتباع کر سکیں اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، جنہیں سنت کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے ہاں عام طور سے ایک محبت پائی جاتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اس محبت کے بغیر ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ایک تھوڑی سی گڑبڑ اس میں ہو گئی ہے۔ وہ گڑبڑ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، آپ کے جو طریقے ہیں، ان کی پلیسمنٹ ہم نے تھوڑی آگے پیچھے کر دی ہے۔ یعنی وہ سنتیں جو پہلے درجے پہ ہونی چاہیے تھیں، جو اول ہونی چاہیے تھیں، ان کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے، اور جن کا درجہ تھوڑا کم تھا ان کو ہم نے بہت زیادہ اوپر کر دیا ہے۔ چیزوں کی پراپر پلیسمنٹ جو ہے یہ زندگی کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے، اس سے پورا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر ایک پلیسمنٹ ہے کہ باپ کی یہ پلیسمنٹ ہے، ماں کی یہ ہے، بیوی کی یہ ہے، بچوں کی یہ ہے۔ اگر اس مدارج میں، اس ترتیب کے اندر آپ فرق ڈالیں گے تو گھر کا پورا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یعنی باپ اگر باپ کے درجے پر نہ رہے اور بیٹا باپ کا درجہ سنبھال لے تو گھر کا نظام نہیں چلے گا۔ ماں کے درجے پر نہ رہے، بیٹی اس کی جگہ سنبھال لے تو گھر کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ یہ ہر جگہ اسی طرح ہے۔ بیان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، آپ کے جو طریقے ہیں، ان کو اگر اپنی صحیح جگہ پر نہ رکھا جائے تو دین کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے، اور وہ ہمارے ہاں ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنتیں وہ ہیں جو آپ نے بشری حیثیت سے ادا فرمائیں،
مثلا آپ کا کھانا پینا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا جاگنا، آپ ایک خاص قسم کا لباس پہنتے تھے، آپ کی داڑھی مبارک، یہ ساری سنتیں ہیں۔ لیکن علماء اس کو کہتے ہیں سنت عادیہ یا سنن زوائد بھی کہا جاتا ہے۔ ریچولسٹک سنن جو ریچول سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا ایک درجہ ہے، ان کی ایک حیثیت ہے، لیکن ان سے اوپر بھی کچھ سنتیں ہیں جن کو ہم بالکل بھول بیٹھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی اس کا تذکرہ نہیں کرتا ہمارے معاشرے میں۔ یہ تو پتہ ہے کہ داڑھی سنت ہے، بہت اچھی بات ہے، سارے مانتے ہیں، اچھی بات ہے، اس کو تو سنت کہا جائے گا۔ ایک خاص طرح کا لباس جو ہے سنت ہے، سنت کہا جائے گا، لیکن اس سے جو اگلے درجے کی سنتیں ہیں جن پر عمل کرنے میں دقت ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم خاموش رہتے ہیں۔ کبھی ممبر و محراب سے بھی اس کی آواز نہیں آتی کہ یہ بھی سنتیں ہیں، بلکہ یہ ان سے زیادہ بڑی سنتیں ہیں، ان کا زیادہ بڑا اجر ہے، زندگی میں زیادہ اہم ہے، زیادہ ضروری۔ کبھی غور کیا آپ نے اس میں؟ یعنی کبھی آپ نے کسی سے سنا کہ سچ بولنا بھی سنت ہے؟ کسی کے منہ سے نہیں سنتے کہ سچ بولنا بھی سنت ہے کہ نہیں سنت؟ سنت۔ کبھی سنا کہ وعدہ پورا کرنا بھی سنت ہے کہ نہیں؟ سنتے ہی نہیں، کیونکہ اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے، ہمارے معمولات خراب ہوتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ وہ سنتیں جس کے اندر میٹھی میٹھی سنتیں وہ ہم کر لیتے ہیں کہ تکلیف نہیں ہوتی، اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن وہ سنن جن کے بارے میں اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنے آپ سے بھی لڑنا پڑتا ہے، معاشرے سے بھی لڑنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں ہم خاموش رہتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تشریف فرما تھے۔ اب بدر کی جنگ وہ جنگ ہے جس میں ایک ایک فرد کی ضرورت تھی۔ کل 313 تو تھے، کوئی اور تھا ہی نہیں، پچھلے 13 برس کی کل کمائی یہی تھی، ایک ایک فرد کی ضرورت تھی آپ کو۔ ایک صحابی مکہ مکرمہ میں جو رہ گئے تھے، ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ اب یہ راستے میں بدر کا میدان ہے، بدر کے قریب پہنچے تو کفار نے ان کو پکڑ لی، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی مدینہ جا رہا ہوں۔ اچھا اگر تم مدینہ گئے تو ہم تو نہیں جانے دیں گے، کیونکہ اگر تم مدینہ چلے گئے تو پھر تم جنگ کے اندر شامل ہو جاؤ گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو گے، تم مسلمان ہو۔ اس نے کہا جی دوں گا، اس میں کون سی شک کی بات ہے؟ اس نے کہا پھر تو ہم نہیں جانے دیتے، پھر ہم تمہیں نہیں جانے دیتے جب تک کہ جنگ ختم نہ ہو جائے، ہم تمہیں قید کریں گے۔ اب انہوں کو چونکہ ہجرت کا موقع تھا، ان کی بڑی تمنا تھی کہ میں ہجرت کر لوں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر میں یہ وعدہ کروں کہ میں جنگ میں شامل نہیں ہوں گا تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ ان کہا ہاں پھر جانے دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے میں جنگ میں شامل نہیں ہوں گا۔ اس وعدہ کیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب یہ سیدھے پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ پیش آیا، کفار نے راستے میں پکڑ لیا اور میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ان سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں جنگ میں شامل نہیں ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جنگ میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے، تم اس وعدے کو پورا کرو۔ یہ کون سا موقع ہے؟ ایک ایک فرد کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تمہیں مدینہ جانا ہوگا۔ مدینہ بھیجا، جنگ میں شامل نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے وعدہ۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ وعدہ پورا کرنا بھی سنت ہے، یہ ہم بھول ہی گئے۔ یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ، آپ کی ایک ایک ادا سنت ہے، بے شک سنت ہے، لیکن ان کے کچھ مدارج ہیں، ان کے درجات ہیں، کچھ اوپر ہیں، کچھ کم ہیں، کچھ درمیان میں ہیں۔ اوپر کے درجے کی جو سنتیں تھیں وہ ساری کی ساری ہم بھلا بیٹھے۔ نبوت کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک، آخری ساعت تک، آخری عمر تک ایک سنت جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی، وہ بھلا کون سی سنت ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو دعوت دینا، دین کی دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا،
ایک ایک بندہ اللہ کے در پہ آ جائے، یہ بھی سنت ہے، یہ ہم بھول گئے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، کہ ایک ایک بندہ جو ہے اللہ کے دین کی طرف آ جائے، وہ اللہ کی طرف بڑھنے والا بن جائے، مزید آگے بڑھ جائے، دین کے جس مقام پر کھڑا اس سے اور آگے بڑھ جائے، اور یہ موت تک کی سنت ہے۔ یہ ہم کبھی کہتے نہیں کہ یہ بھی سنت ہے، کیوں نہیں کبھی کہا کہ دعوت دینا بھی سنت ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا بھی سنت ہے، مسجد کی طرف بلانا بھی سنت ہے، یہ ہم بھول گئے۔ اور یہ سنت ایسی سنت ہے صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس سنت کے ساتھ درد اور دعا بھی شامل ہوتی ہے، درد اور دعا بھی شامل ہوتی ہے، پھر یہ سنت بنتی ہے۔ ایک ایک بندے کا درد، ایک ایک بندے کے لیے غم اور فکر کہ یا اللہ وہ بھی آگے بڑھنے والا بن جائے، یا اللہ وہ بھی جنت میں چلا جائے، یہ ہے حضور کی وہ سنت جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں نظر آتی ہے، ایک ایک لمحے میں نظر آتی ہے، حتیٰ کہ جنگ کے میدان میں نظر آتی ہے، گلی بازار میں نظر آتی ہے، گھر میں نظر آتی ہے، مسجد میں نظر آتی ہے۔ یعنی کبھی اس سنت نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا کہ ایک ایک بندہ جو ہے جنت میں جانے والا بنے اور آگے بڑھ جائے، جہاں پہ اور آگے بڑھ جائے، اور صرف جنت میں نہیں، جنت میں بھی آگے سے آگے بڑھنے والا بن جائے۔ اور اس میں درد اور دعا دو چیزیں بڑی اہم ہیں، یعنی کسی کو دین کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، جب تک درد شامل نہیں ہوگا، آپ کا دل اس کے اندر شامل نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ دعا شامل نہیں ہوگی، تو یہ سنت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ یہ فارمیلٹی نہیں ہے، آج ہم اس فارمیلٹی سمجھتے ہیں، بس کہہ دیے چلتے چلتے بس ٹھیک ہے۔ یعنی ٹریجڈی تو یہ ہو گئی کہ وہ جماعت جو اس کام کے لیے بنی ہے، ہمارے جیسے تبلیغی جماعت کہا جاتا ہے، وہ بھی آج کل مسجدوں میں آتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ان کے اندر بھی وہ درد اور دعا ختم ہو گئی، انہوں نے بھی اس کو ریچول بنا لیا، رسم بنا لی۔ اللہ اکبر۔ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ رات ہوئی، چارپائی پہ لیٹے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ گئے، ٹہلنے لگے، گھر میں ادھر سے ادھر، پھر تھوڑی دیر کے بعد لیٹ گئے، پھر اٹھ گئے۔ رات میں کئی دفعہ ایسا ہوا، بیوی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے، مسئلہ ہے، بیمار ہیں، کیا مسئلہ ہے، کوئی درد ہے، کون سا درد ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتا؟ فرمانے لگے وہ درد اگر تمہیں بھی لگ جائے تو جاگنے والا ایک نہ رہے، دو ہو جائے، پھر دو ہو جائے۔ یہ وہ درد ہے، یعنی دعوت کا درد جب لگ جائے تو پھر جاگنے والے ایک نہیں دو ہو جاتے ہیں، 2 سے 4 ہو جاتے ہیں، 4 سے 8 ہو جاتے ہیں، 8 سے 16 ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ درد ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے نہیں دیتا تھا، پوری رات کھڑا رکھتا تھا، حتیٰ کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ یہ کبھی کہا ہم نے کہ یہ بھی سنت ہے؟ یعنی کبھی ہم غور کریں اپنے آپ میں، ہم کتنی دور نکل گئے۔ وہ سنتیں جن پر ہمیں کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی قیمت نہیں لگتی، کوئی درد نہیں لگتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، انہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن جن کے بارے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی درد ہوتا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، وہ سنتیں ساری کی ساری بھول گئی۔ تو لوگوں کو دین کی طرف بلانا اور اس بات کی تمنا کرنا، خواہش کرنا، آرزو کرنا کہ وہ اور آگے بڑھ جائیں، اور آگے بڑھ جائیں، اور راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اپنے لیے نہیں، تہجد میں اٹھنا، دوسروں کے لیے اٹھنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے رونا، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بارے ہم کہتے ہیں۔ اور کبھی ہم نے دیکھا کہ سچ بولنا بھی سنت ہے، یعنی ہمارے ہاں تو یہ طریقہ ہے کہ یہاں دیکھا کہ مفاد نظر آتا ہے، وہاں سچ کی کوئی اہمیت نہیں، مفاد ملنا چاہیے، چاہے سچ سے ملے یا جھوٹ سے ملے۔ حالانکہ ہر موقع پر تلوار کے نیچے بھی سچ بولنا فرض ہے، یہ ایسی سنت ہے جو لازمی ہے، جو چھوڑی نہیں جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمان چور ہو سکتا ہے؟ کہ جی ہو سکتا ہے۔ مسلمان زانی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ شرابی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ سچ کی یہ اہمیت ہے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑے عالم دین تھے،
غالباً ملا جیون ہیں، یہ جلال الدین اس کے جہانگیر کے سے استاد تھے. بچوں نے مذاق کیا ان سے کہ جی حضرت کی چھٹی ہو جائے ذرا آج اسکول سے، مدرسے سے چھٹی ہو جائے. کہنے لگے آپ کو پتہ چلا کہ وہ جو دریا ہے جمنا کا وہ دوسری طرف کو بہنا شروع ہو گیا اور یہاں پہ سیلاب آ جائے گا مسجد میں اور جانا پڑے گا، اس لیے ہمیں چھٹی دے دیں. اچھا چھٹی دے دی. اب چلے گئے گھروں کو. لوگوں نے آئے کہا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہ جی بچوں نے یہ کہا کہ حضرت کبھی آپ نے سوچا کہ دریا کیسے الٹا بہے گا، یہ کیا ہوگا؟ اچھا اوہو اچھا میں نے تو یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کے بچے ہیں جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ حال تھا میرے دل میں. تو آیا کہ مسلمانوں کے بچے یہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو میں نے مان لیا کہ ہوتا ہے. یعنی پرانے زمانے کے علماء بھی عجیب تھے. وہ ساری زندگی مسجد کے اندر بسر ہو جاتی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا باہر کیا ہو رہا ہے. جامعہ اشرفیہ ابھی پرانی بات نہیں ہے. مولا ادریس کاندلوی ہوا کرتے تھے اور کبھی کسی زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تبت سنو کے اشتہار لگا ہوتے تھے. آج کل تو نظر نہیں آتے، پتہ نہیں کہاں گئے. تبت سنو فیروز پر روڈ پر نکلے تو بڑے بڑے بورڈ لگے تبت سنو. کہتے ہیں یار بچوں سے کہا، کبھی کبھی نکلتے تھے کوئی سال 6 مہینے بعد. کبھی بچوں سے کہنے لگے یہ کیا ہے، پوری قوم کہہ رہی ہے تبت سناؤ تبت سناؤ، یہ کیوں نہیں کہتے الحمدللہ سناؤ، سورہ فاتحہ سناؤ، قل هو اللہ سناؤ؟ کہ حضرت یہ تبت نہیں ہے، یہ تبت ہے. ساری عمر بیٹا اس بات کے پیسے لیتا رہا کہ ابا جی سائیکل میں پٹرول ڈلوانا ہے. دیتے رہے. یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سائیکل میں پٹرول نہیں ڈلتا ہے. لیکن دینی مقام پہ کتنے بڑے رتبے پہ فائز تھے، اللہ اکبر، یہ تو علماء ہی جانتے. تو اسی طرح ملا جیون تھے. یعنی ان کے ذہن میں کسی لمحے خیال بھی نہیں آیا کہ مسلمانوں کے بچے جھوٹ بول سکتے ہیں. ممکن ہی نہیں. انہوں نے کہا تو سچ ہی کہا ہوا کہ دریا رستہ چینج کر لے گا، مسجد جو بہہ جائے گی تو ہمیں پہلے چھٹی کر لینی چاہیے. تو یہ بھی سچ بولنا بھی سنت ہے. میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے. ہو سکتا ہے ہمارے کہنے سے، ہمارے سننے سے ہم عمل کرنے والے بن جائیں. دوسرا کرے یا نہ کرے، کم از کم ہمیں اللہ سے توفیق دے دے گا کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھ اس طرح باندھنا سنت ہے، کوئی کہتا ہے ہاتھ اس طرح باندھنا سنت ہے، رکوع ایسے کرنا سنت ہے. لیکن نماز کے اندر جو سب سے بڑی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے خشوع، اللہ کی طرف توجہ، دل کا اللہ کی طرف ہونا، نماز میں حاضر رہنا، ذہن کا موجود رہنا، دل کا موجود رہنا. خشوع کے بغیر نماز تو ایک بے جان نماز ہے، ایک لاش ہے. نماز نہیں، نماز کی لاش ہے. تو یہ کبھی ہم نے کہا کہ نماز بھی خشوع ہے. اس بات پہ تو ہم دوسروں سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، سمجھائیں گے، بات کریں گے اور ناراض بھی ہوں گے کہ تم نے ہاتھ یہاں کیوں باندھے، ہاتھ یہاں کیوں باندھے، اونچی آمین کیوں کہی، کم کیوں نہیں کہی. یہ سارے ہوں گے. کبھی ہم نے یہ کہا کہ بھائی کبھی فکر کیا کہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع بھی ہے، ہماری نمازوں کے اندر اللہ کا خوف بھی ہے، ہماری نمازوں میں اللہ کی یاد بھی ہے؟ کبھی کہا ہی تو بھول ہی گئے کہ یہ بھی خشوع، یہ بھی سنت ہوتی. تو یہ میرا اس کا ترتیب ہم نے تھوڑی بدل دی ہے اور یہ ترتیب نے ہمارا پورا نظام ڈسٹرب کر دیا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پہ بیٹھتے تو کبھی آپ نے کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے. کبھی ہم نے دیکھا اپنے گھروں کے اندر، اس کا تذکرہ کیا جائے کہ یہ بھی سنت ہے. کتنے خاوند ایسے ہیں جو بیویوں کو اس بات پہ ڈانٹتے ہیں کھانا اچھا نہیں بنا. نہیں بنا نہ کھائیے، لیکن کھانے کے اندر عیب نہ نکالیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف تو فرماتے تھے، یعنی کبھی اگر اچھا ہوا تعریف فرماتے تھے، کبھی عیب نہیں نکالتے تھے. وہ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا کہ ڈاکٹر عبدالحی تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں، کراچی میں ہوتے تھے. مرید نے کہا کہ حضرت ہمارے گھر تشریف لائیں، کھانا کھائیں. بات مان لی، چلے گئے. اب کھانا کھانے لگے تو پردے کے پیچھے خواتین بھی تھیں. کھانا کے بعد آپ نے تعریف کی کہ کھانا ماشاءاللہ بڑا اچھا بنا، بہت اچھا ہے کھانا. تو پیچھے سے خواتین کے رونے کی آواز آئی. تو حضرت نے کہا کہ بی بی کیا ہوا، کہ میں نے کوئی غلط بات کہہ دی. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کے مرید کے ساتھ رہتے ہوئے 35-40 برس بیت گئے، اس نے تو کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی اور آپ نے ایک ہی دفعہ آ کر تعریف کر دی. یہ ہمارے رویے ہیں.
یعنی سنتیں وہ جو رویوں کے بارے میں ہیں، جو کردار کے بارے میں ہیں، جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہیں، وہ سنتیں ہم بھول گئے۔ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے، کریکٹر بلڈنگ جو ہے، یہ اصل چیز ہے۔ ہمیں اپنے کریکٹر کو بلڈ کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، لیکن اس کے بارے میں جو سنتیں ہماری مددگار اور معاون ہیں، وہ سنتیں ہم تذکرہ نہیں کرتے، تاکہ کہیں ہماری پرسنالٹی نہ بن جائے، کہیں کردار جو ہے آگے نہ بڑھ جائے۔ تو کردار جو ہے یہ ان سنتوں سے بڑھتا ہے، یہ سچ بولنے سے بڑھتا ہے، یہ وعدہ پورا کرنے سے بڑھتا ہے، یہ ملاوٹ نہ کرنے سے بڑھتا ہے، یہ دھوکہ نہ دینے سے بڑھتا ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری باتیں ہماری زبانوں پر، ہماری محفلوں میں، ہماری مساجد میں، ہمارے گھروں میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ یعنی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ممبر و محراب اور مساجد بھی اس کے تذکرے سے خالی ہو گئی۔ وہاں بھی یاد نہیں دلایا جاتا کہ لوگوں یہ بھی سنت ہے، جس طرح باقی ساری سنتیں ہیں جس پر عمل ثواب ہے، تو اس پر پتہ ہے آپ کو ایک سنت کو زندہ کرنا کتنا ثواب ہے جی؟ نہیں 100 کا، تو اسی کٹا دوں 100 شہیدوں کا ثواب۔ اگر کوئی اس نیت سے سچ بولے کہ میں سچ بولتا ہوں کہ میرے آقا سچ بولا کرتے تھے، 100 شہیدوں کا ثواب۔ اگر کوئی اس نیت سے وعدہ پورا کرے کہ میں وعدہ اس لیے پورا کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ پورا کیا کرتے تھے، تو 100 شہیدوں کا ثواب۔ معمولی بات ہے میرا کہنا، یعنی آپ کا سننا تو معمولی ہے، لیکن 100 شہید اور ان کا ثواب، اللہ اکبر، یہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے ان کا ثواب کیا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے تو اپنی بیویوں سے گھر کے کاموں کے اندر ان کی مدد کرتے، اپنا جوتا مبارک خود گانٹھ لیتے، اپنے کپڑے مبارک خود سی لیتے۔ اس کا کبھی ہم نے تذکرہ کیا گھروں کے اندر کہ یہ بھی سنت ہے۔ گھر میں جو خادم ہوتے تھے کبھی ان کو اونچی آواز میں بات تک نہیں کی۔ حضرت انس فرماتے کہ 10 برس حضور کی خدمت میں حاضر رہا، 10 برس خدمت کی ہے، 10 برس کے اندر ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ کبھی حضور نے مجھ سے اونچی آواز میں مجھے ڈانٹا بھی ہو۔ تو خادموں کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرنا، سلوک کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اس سے کہا وہ بس کھچ کے رکھو، ایک کام نہیں کرتا ٹھیک، ایسے ہوتا ہے نا، گھروں میں جو کام کرنے والے ہیں یا کام کرنے والی ہیں، وہ انہوں ذرا کھچ کے رکھا کرو۔ اللہ اکبر، اگر اللہ ہمیں کھینچ کے رکھے تو پھر کوئی بنتی ہے ہماری جگہ یہاں پہ؟ یہ اللہ اگر ہمیں کھینچ کے رکھ دے تو ہماری حیثیت ہی کیا بنتی ہے؟ ہم دوسروں کو کھینچے پھرتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ محبت کرنا، دوسروں کے ساتھ پیار کرنا، ان کے قصوروں کو معاف کر دینا، یہ بھی سنت ہے۔ یعنی معافی کتنی بڑی سنت ہے اس کا اندازہ نہیں ہمیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو معاف کرنا، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے قیامت کے دن معاف کیا جائے، وہ دنیا میں لوگوں کو معاف کرنا سیکھے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں مجھ پر رحم کیا جائے، وہ دنیا کے اندر دوسروں پر رحم کرنا سیکھے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے محترم دوستو، درد مندانہ درخواست یہی ہے کہ خدا کے لیے کبھی کبھی ان سنتوں کا تذکرہ بھی کیا کرے۔ بچوں میں بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر، مساجد میں بیٹھ کر، دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر یہ کہا کرو کہ یہ بھی سنت ہے۔ پیار کرنا بھی سنت ہے، معاف کرنا بھی سنت ہے، دوسروں کے عیبوں کو چھپانا بھی سنت ہے۔ آج تو ہم فخر سے دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں دوسروں کے عیب بیان کر کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے مسجد میں، ایک صحابی آئے، کتنا بڑا گناہ ہوا تھا، زنا ہو گیا تھا، اور تسلیم کرنے کے لیے آئے تھے، مجھے سزا دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف آئے، حضور نے ظاہر کیا گویا میں نے سنا ہی نہیں۔ دوسری طرف گئے، حضور نے ظاہر کیا گویا میں نے سنا ہی نہیں، عیب چھپا لیا جائے، لیکن وہ بھی اپنے دھن کے پکے تھے کہ مجھے سزا دنیا کے اندر مل جائے، آخرت میں نہ ملے۔ پیچھے پڑے رہے، آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سزا نافذ کی، لیکن آپ نے صدیق اور عمر سے شکوہ کیا، اللہ اکبر، گلہ کیا کہ تم اس کے معاملے کو باہر ہی نپٹا لیتے، یہ سزا سے بچ جاتا۔ کتنا بڑا عیب ہے، آج تم لوگوں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں کو نمایاں کرتے پھرتے۔ حضرت ابو بکر سے، عمر سے شکوہ کیا آپ نے کہ جب بحیثیت جج، بحیثیت ہیڈ آف سٹیٹ میرے پاس یہ معاملہ آئے گا تو مجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، پھر تو مجھے نافذ کرنے پڑے گی سزا، لیکن تم باہر ہی سے اللہ سے توبہ کروا لیتے۔ یہ اللہ سے توبہ کر لیتا، اللہ اس کو معاف کر دیتا، میری عدالت میں کیوں لے کے آ گئے؟
جب بطور عدالت آئے گا پھر مجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، پھر فیصلہ کیا آپ نے، سزا ملی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بھی وہ سنتیں ہیں جو میرے حضور کی ہی سنتیں، کسی اور کی نہیں ہیں، اسی آقا کی سنتیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے آقا ہیں، جو ہمارے اور آپ کے رسول ہیں، جن سے میرا اور آپ کا تعلق ہے۔ جس طرح ہم باقی تذکرے کرتے ہیں خدا کے لیے، کبھی کبھی ان کا تذکرہ بھی کیا کریں، کیوں جی کریں گے۔ اللہ آپ کو جزا نصیب فرمائے، سنت عطا فرمائے۔